الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس حدیث مبارکہ میں جس کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا، ارشاد فرماتے ہیں، مکمل حدیث اس طرح سے ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار یہ نیت پر ہے، لائی ہے، اور اتنی اہم حدیث ہے، جامع حدیث ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو صحیح بخاری کی ابتدا میں لے کر آئے ہیں، اور بھی حدیث کی کتب میں محدثین اس کو آغاز میں لے کر آئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار یہ نیت پر ہے، اور انسان کو وہی بدلہ ملے گا، وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ یعنی اگر عمل کو اچھی نیت سے کیا، اچھا بدلہ ملے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ عمل کو بری نیت سے کیا، ریاکاری کے لیے کیا، دکھلاوے کے لیے کیا، یا کسی اور مضمون نیت سے کیا، تو بدلہ بھی اسی طرح ملے گا، یعنی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ریاکاری کی وجہ سے، غلط نیت کی وجہ سے وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیت کا ہمارے اعمال میں کس قدر دخل ہے، اور نیت کا عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا درست ہونا، نیت کا صحیح ہونا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ اس حدیث کا تو اپنا ایک شان ورود ہے کہ جب ہجرت کا عمل شروع ہوا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت فرمانے لگے، تو ایک صاحب ایسے بھی تھے کہ وہ بھی ہجرت کر رہے تھے، لیکن ان کا مقصد اور ارادہ یہ تھا
کہ مدینہ منورہ میں کوئی خاتون تھی کہ میں ان سے جا کر وہاں نکاح کروں گا. ہجرت سے ان کا مقصد نکاح کرنا تھا. تو یہ بات معلوم ہو گئی، مشہور ہو گئی، اور اس خاتون کی کنیت قیس آئی ہے. صحیح نام تو معلوم نہیں ہے، اصل نام، لیکن کنیت قیس. اور یہ جو صاحب ہجرت کر رہے تھے اس خاتون سے نکاح کی نیت سے، یہ مہاجر قیس کہلائے ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى الی آخرہ. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اور ترتیب بھی یہ تھی کہ اگر کسی میں کوئی خرابی ہوتی، کوئی گناہ ہوتا یا برائی ہوتی یا کوئی فساد ہوتا عمل میں یا نیت میں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا نام لے کر تنبیہ نہیں فرماتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو مجمع میں اس کی رسوائی ہو جائے، بلکہ ایک عمومی انداز میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے اور اس غلطی کی نشاندہی بھی فرماتے تھے. اور عام طور پر یہ انداز ہوتا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کا عمل کرتے ہیں. اب جو مخاطب ہوتا یا جو جس غلطی میں مبتلا ہوتا اس کو اندازہ بھی ہو جاتا اور وہ اپنی غلطی کی اصلاح بھی کر لیتا اور اس کا نام بھی ظاہر نہ ہوتا. تو یہاں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عمومی انداز میں یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ اعمال کا دار و مدار یہ نیت پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس سے نیت کی ہو. بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی سمجھی جائے گی، یعنی اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا. لیکن اگر کسی نے ہجرت کی دنیا کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے، یا کسی عورت سے نکاح کے لیے، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کو وہی بدلہ ملے گا جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے. اب یہ ایک عمومی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمومی انداز میں ارشاد فرمایا، کسی کا نام بھی نہیں لیا، نہ ان صاحب کو مخاطب کیا، لیکن ظاہری بات ہے یقینی طور پر ان کو تنبیہ ہو گئی ہوگی. تو علماء نے یہ لکھا ایک بات کہ ہر عمل کی درستگی کے لیے نیت کا ہونا یہ ضروری ہے. نیت کا درست ہونا یہ شرط ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، چھوٹا عمل ہے، بڑا عمل ہے، لیکن نیت کیا ہو؟ نیت درست ہو، نیت اللہ کی رضا کی ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. لیکن دوسری بات بھی اہم یاد رکھیں کہ صرف نیت کا درست ہونا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ نیت کی درستگی کے ساتھ صدق عمل بھی ضروری ہے. صدق عمل کہتے ہیں اس عمل کا درست ہونا. دونوں باتیں ضروری ہیں، نیت بھی صحیح ہو اور جو عمل میں کر رہا ہوں وہ عمل بھی صحیح ہو. اگر خدا نہ خواستہ نیت تو صحیح ہے، نیت تو میری اللہ کی رضا کی ہے اور اخلاص کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہوں، لیکن اگر وہ عمل ہی جائز نہیں ہوا، وہ عمل درست نہیں ہوا، تو یاد رکھیں وہ عمل تو قبول نہیں ہوگا اللہ پاک کے ہاں. اسی طریقے سے اگر عمل بالکل ٹھیک ہے لیکن میری نیت صحیح نہیں ہوئی، تب بھی یہ عمل اللہ پاک کے ہاں قبول نہیں ہوگا. تو دونوں باتوں کا درست ہونا ضروری ہے. مثال سے سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص پڑھ رہا ہوں، اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، لیکن میں وہ نماز غلط وقت پہ پڑھ رہا ہوں، جس وقت نماز درست نہیں ہے، بعض ممنوع اوقات ہے اس وقت میں پڑھ رہا ہوں، یا میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں لیکن اس میں 2 کی جگہ میں 3 سجدے کر رہا ہوں. تو آپ بتائیں کہ میں پڑھ تو رہا ہوں اخلاص کے ساتھ، بالکل اللہ کی رضا کے لیے، لیکن وہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ غلط ہے، نماز میری صحیح نہیں ہے، تو نماز قبول نہیں ہوگی. اور اگر نماز تو میں بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہوں
اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، وقت پر پڑھ رہا ہوں، لیکن نیت صحیح نہیں ہے، خدا نخواستہ نیت کسی کو دکھلانے کی ہے کہ لوگ میری اس لمبی نماز کو دیکھ لے، لوگ میری نماز سے متاثر ہو جائیں، اور دل میں دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو، تو اب عمل تو یہاں پر درست ہے لیکن یہاں پر نیت درست نہیں ہے، تب بھی کام نہیں بنے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں باتوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ہم نیت کو تو اہمیت دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی نیت بس صحیح ہونی چاہیے، آگے میں جو بھی کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں اگر وہ عمل غلط ہے بجائے خود، بذات خود وہ عمل ناجائز ہے، حرام ہے، تو اچھی نیت سے وہ عمل درست تھوڑی ہو جائے گا، وہ عمل جائز تھوڑی ہو جائے گا۔ جیسا کہ بعض لوگ کوئی عمل کرتے ہیں، اگر انہیں منع کیا جاتا ہے یا انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ عمل درست نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں بھئی میں تو صحیح، میری نیت تو صحیح ہے، میری نیت تو درست ہے۔ تو یاد رکھیں اگر چاہے نیت درست ہو لیکن اگر بذات خود وہ عمل ہی صحیح نہیں ہے تو اس صورت کے اندر وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو نیت کے ساتھ ساتھ اس عمل کا درست ہونا بھی تو ضروری ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں چوری اس نیت سے کروں گا کہ میں جا کر یہ پیسے کسی غریب کو دے دوں، میں جا کر اس سے غربا کی مدد کر لوں، فقراء مساکین کی مدد کر لوں۔ یا کوئی ڈاکو ڈاکے ڈالتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو صرف غریبوں کی مدد کی نیت سے عمل کر رہا ہوں، اور نیت اگر اس کی بڑی اچھی ہے واقعی کہ وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن آپ حضرات بتائیں کیا اس نیت سے یہ عمل جائز ہو جائے گا؟ کسی کے مال میں غلط تصرف کرنا، کسی کے مال کو لوٹنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ غریبوں کی مدد کی نیت سے ڈاکہ ڈالنا جائز ہے؟ یقیناً یہ عمل جائز نہیں ہو جائے گا۔ تو نیت بعض مرتبہ ٹھیک ہے بہت اچھی اور درست ہوگی، لیکن وہ عمل ہی صحیح نہیں ہوگا۔ جب وہ عمل صحیح نہیں ہوا تو وہ عمل جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں صرف یہ کہہ دینا کہ میری نیت صحیح ہے، بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں نا، اگر انہیں دین کا کوئی حکم بتایا جاتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی نیت صاف ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، کسی کو کہا جاتا ہے بھئی آپ کا یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ آپ کر رہے ہیں، اس میں سودی لین دین کا معاملہ آ رہا ہے، اس میں سودی حساب کتاب آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی نیت میری ٹھیک ہے، میری نیت غلط نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں معاملات میں کوئی خیانت کر رہا ہے، خرید و فروخت میں ملاوٹ کر رہا ہے، دو نمبری کر رہا ہے، سودی معاملات کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں میری نیت صحیح ہے، بھئی میں تو اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی نیت سے کما رہا ہوں، اور یہ شریعت کا حکم ہے کہ انسان رزق کمائے لیکن رزق حلال کمانے کا حکم ہے۔ تو اگر اب میں جھوٹ بول کر کما رہا ہوں، خیانت کر رہا ہوں جان بوجھ کر، اور ملاوٹ کر رہا ہوں، دھوکہ دہی کر رہا ہوں، تو میں کتنا ہی کہوں کہ میری نیت صحیح ہے تو اس سے یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں اسی لیے تو یہی مثال ہے کہ بدعات کیوں حرام ہے، کیوں جائز نہیں ہے، کہ ممکن ہے کہ اس عمل میں ہو سکتا ہے کہ اخلاص ہو لیکن صدق نہیں ہے، عمل درست نہیں ہے۔ علماء نے اس کی مثال اس طرح لکھی ہے کہ انسان ایک راستے پر جانا چاہتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے مجھے لسبیلا جانا ہے اور وہ جا رہا ہے گرو مندر کی جانب، تو وہ صحیح جا رہا ہے یا غلط جا رہا ہے؟ وہ غلط جا رہا ہے۔ لسبیلا اس طرف ہے، گرو مندر اس طرف ہے۔ وہ چاہے کتنی ہی تیز رفتاری کے ساتھ جائے، وہ کتنا ہی دوڑتا ہوا جائے، اس کی رفتار بڑی تیز ہوگی لیکن اس کی سمت غلط ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ بھئی میں تو لسبیلا جا رہا ہوں اور تیز رفتاری سے جا رہا ہوں، 1 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ بھئی تم کبھی نہیں پہنچ سکتے، کیوں؟ تمہاری سمت غلط ہے، تمہارا رخ غلط ہے، تم اپنی سمت درست کر لو، تم کتنا آہستہ بھی چلو گے پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر تمہارا رخ غلط ہے، تمہاری سمت غلط ہے، تم کتنی ہی تیز رفتاری سے چل کر جاؤ، تم اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہی مثال علماء نے لکھی ہے کہ اگر بدعت میں کر رہا ہوں اور میں کتنی ہی اچھی نیت سے کر رہا ہوں، میری نیت بھی یہ ہے کہ بھئی خوش ہو جائے میرا رب، اللہ پاک خوش ہو جائے، اور میں خوب انفاق کر رہا ہوں، خوب پیسہ لگا رہا ہوں،
لیکن وہ عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور میں اس کو دین سمجھ کر کر رہا ہوں، تو میرا رخ چونکہ غلط ہے تو یاد رکھے وہ عمل بدعت ہوگا، اور جب بدعت ہے تو اس پہ ثواب کی تو کوئی تصور بھی نہیں ہے، اجر و ثواب، کل بدعت ضلالہ۔ تو صرف اخلاص کا ہونا بھی کافی نہیں ہے عمل میں، بلکہ اخلاص کے ساتھ ساتھ اس عمل کا درست ہونا، اس عمل کا صحیح ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو ہم یہ بھی دیکھ لیں، بعض مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی پردہ کیوں نہیں کر رہے، تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں بھئی میں گھر والوں پہ پردہ نہیں کرواتا اس لیے کہ بھئی نیت صاف ہے ہماری، پردے میں کیا رکھا ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ظاہری لباس میں کیا رکھا ہے، بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو ظاہری بات ہے کہ نیت تبھی صاف ہوگی، انسان کے باطن کا جو اثر ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے، باطن کا اثر انسان کے ظاہر پر ہوتا ہے، اور بجائے خود اس طرح کا جملہ کہنا کہ بھئی نیت صحیح ہونی چاہیے لیکن ظاہری عمل اگر غلط ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ نیت صحیح نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہوتا، نیت صحیح ہوتی تو ظاہری عمل بھی یقیناً درست ہوتا۔ تو صرف یاد رکھیں یہ بات کہہ دینا کہ بس نیت صحیح ہونی چاہیے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کا درست ہونا یہ بھی ضروری۔ جیسے میں نے مثال دی کہ انسان کتنی ہی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نماز کا طریقہ غلط ہے، وہ نماز غلط طریقے پر پڑھ رہا ہے، اس کی نماز صحیح سنت طریقے پر نہیں ہے، تو وہ نماز عند اللہ مقبول نہیں ہوگی، خلاف سنت۔ کوئی قبلے کی جگہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور خوب خشوع اور خضوع سے پڑھ رہا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور واقعی نیت اللہ کی رضا کی ہے، لیکن وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی سمت درست نہیں ہے، اس کا رخ درست نہیں ہے، یا نماز میں اس کا طریقہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انفاق کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات دے رہا ہے اور خوب اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، لیکن وہ صحیح مصرف میں نہیں دے رہا، جو مصرف ہے مصرف میں نہیں دے رہا یا غیر مسلم کو دے رہا ہے، تو یاد رکھے نیت تو صحیح ہے، اخلاص ہوگا، لیکن عمل درست نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا۔ تو آج یہ بھی مسئلہ ہے کہ بھئی نیت کا کافی ہونا ضروری ہے۔ تو یاد رکھے صرف نیت کی بنیاد پر ہی اگر اعمال ہوتے تو اس طرح تو بہت ساری باتیں پھر آسان ہو جاتی۔ ہمارے علماء نے مثال لکھی، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات جیسے حج پر جاتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ اس میں ابتلا بھی ہوتا ہے کہ جو رمی ہے شیاطین کی، ایک صحت مند جو مرد ہے اپنے پیروں پر چل کر جا سکتا ہے، تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ خود جائے گا اور اپنی رمی کرے گا، کنکر مارے گا۔ الا یہ کہ کوئی اگر اتنا مریض ہے کہ وہ اپنے پیر پر چلنے پر قادر ہی نہیں ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا اپنے پیروں پر، اتنا بیمار ہے یا معذور ہے، شدید معذور یا بیمار ہے، وہ الگ بات ہے، وہ وکیل بنا سکتا ہے کسی کو۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پر اب بالکل ہم اس طرف گئے ہیں کہ خواتین کے لیے تو بالکل بس جانا ہی نہیں ہے، بھئی آپ کے لیے جو ہے فلاں وکیل ہے، بیٹے کو وکیل بنا دیا، بھائی کو وکیل بنا دیا، شوہر کو وکیل بنا دیا، اور حالانکہ مستورات کیا ہوتی ہے اپنے پیر پر اچھی طرح چلنے پر قادر ہوتی ہے، بس وہاں جب آ گئے اب بھئی میری ہمت نہیں ہے، باقی بازاروں کی طرف خوب چل کے جا رہے ہیں، دوڑ کے جا رہے ہیں، ہر جگہ چل پھر رہے ہیں، لیکن جہاں پر یہ رمی کا معاملہ ہے، رمی جمار کا، تو بھئی اب جو ہے میری ہمت نہیں ہے اور فلاں کو وکیل بنا دو۔ تو واقعہ حضرت نے لکھا کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج پہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے، وہاں ایک بہت بڑے نامور کوئی سیاستدان تھے اس زمانے کے، ان سے ملاقات ہوئی اور خوب صحت مند ہٹے کٹے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے فلاں کو اپنی طرف سے وکیل بنایا ہے، وہ جو ہے کنکر مارے گا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو جائز نہیں ہے، اس طرح آپ نے کیسے وکیل بنا دیا، آپ خود چل کر جا سکتے ہیں، آپ رمی کرنے پر قادر ہے، یہ تو جائز نہیں ہے یہ عمل۔ تو کہا کہ نہیں میری نیت صحیح ہے، میری نیت ٹھیک ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھئی اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے تو پھر ایسا کر لو کہ باقی اعمال بھی کسی اور سے ہی کروا لو، یا اپنے ملک میں بیٹھ کے ہی حج کی نیت کر لو کہ بھئی میری نیت ہے کہ میں حج کر لوں اور حج شاید تمہارا ایسا ہو جائے گا۔ آج یہ کیفیت ہے ہماری، اس طرح اتنا اگر آسان ہے یہ دین
کہ بھئی نیت صرف میری صحیح ہے، جملہ میں نے کہہ دیا اور پھر میں جو چاہے کر رہا ہوں، جس ترتیب پہ چاہے چل رہا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ میری نیت ٹھیک ہے، اب میں عمل اپنی ترتیب اور مرضی پہ کر رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے، نیت کا مطلب سمجھ لیں، نیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل میں بالکل سنت کے مطابق ادا کر لوں، وہ عمل میں سنت کے مطابق اور شریعت اور دین کے مطابق ادا کروں اور اللہ کی رضا کی نیت کر لوں اور اپنے اندر اخلاص پیدا کر لوں۔ اب اللہ پاک قبول کریں گے۔ اب ہم اللہ پاک سے دعا مانگے، اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ یہ نیت ہوتی ہے، عمل بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک رکھے اور اللہ پاک سے رضا کی امید رکھے۔ اب میں بس صرف نیت کر رہا ہوں، نیت صحیح ہے، نیت صحیح ہے، اور عمل میرا 100% غلط ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے پھر نماز میں بھی کسی کو وکیل بنا لوں، نماز میں وکالت جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ جب نماز میں وکیل نہیں بنا سکتا تو یاد رکھیں وہ رمی جو ہے اس میں بھی وکیل نہیں بنا سکتا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ تو جس طرح نیت کا درست ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے عمل کا درست ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ دوسری بات کہ نیت کا درست ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ انسان عمل پورا کرے، مکمل کرے اور شریعت کے مطابق کر لے، پھر اپنی نیت کو بھی ابتدا میں درست کر لے۔ جو بھی انسان عمل کرے اللہ کی رضا کی نیت کرے، جس وقت جو بھی انسان عمل کرے اللہ پاک کے رضا کی نیت کر لے۔ تو جب نیت بھی درست ہوگی اور عمل تو درست ہے، اللہ پاک سے دعا مانگے اللہ اس عمل کو قبول کر لے۔ تو دونوں باتیں ضروری ہیں۔ اور ایک مطلب علماء نے اس حدیث کا یہ بھی لکھا کہ نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان مباح کام کرتا ہے، مباح آپ سمجھتے ہوں گے وہ عمل کہ جو ایک عام کام ہے، جس کے کرنے پر ثواب نہیں، جس کے نہ کرنے پر گناہ نہیں۔ بعض کام تو وہ ہوتے ہیں نا کہ جو کرنا ثواب کا باعث، نہ کرنا گناہ کا باعث، وہ الگ مسئلہ ہے۔ بعض کام مباح کہلاتے ہیں۔ مباح جیسے عام دنیاوی کام مثال کے طور پہ ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پر اب میں آرام کر رہا ہوں، رات کو سو رہا ہوں، تو یہ میرے جسم کا تقاضا ہے سونا۔ صبح میں اٹھ کے کام پہ جا رہا ہوں، میں کام پہ اس لیے جا رہا ہوں کہ بھئی میں جاؤں گا، اپنے اسباب پیدا کروں گا، مانگنے سے، سوال کرنے سے بچوں گا۔ اسی طریقے سے انسان روزمرہ کی دیگر اعمال کرتا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، سودا سلف لے کے آ رہا ہے، مسجد آ رہا ہے نماز پڑھنے، بہت سارے اعمال ایسے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو مباح کام ہے اس میں ذرا ہم اپنی نیت کی تصحیح کر لیں۔ انما الاعمال بالنیات کا ایک مطلب یہ ہے کہ مباح کاموں میں بھی اگر ہم اپنی نیت درست کر لیں، وہ مباح کام، وہ عادت والے کام بھی عبادت میں تبدیل ہو جائیں گے، وہ عبادت بن جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اب سونا تو مجھے ویسے بھی ہے، میں روزانہ سوتا ہوں اور جب ٹائم آتا ہے تو میں سو جاتا ہوں بستر پر، لیکن میں کبھی یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ میں سو رہا ہوں اس لیے کہ جسم کو آرام پہنچ جائے اور اس جسم میں طاقت آ جائے تاکہ میں اٹھ کر آپ کی عبادت اچھی طرح کر سکوں۔ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ اس جسم کا مجھ پر حق ہے، اس کو بھی آرام مل جائے تاکہ میں عبادات اچھے طریقے سے کر سکوں۔ اب یہ میں نے نیت کر لی، اس میں 1 منٹ بھی نہیں لگا، لیکن جب میں نے نیت کر لی میرا یہ سونا عبادت بن گیا۔ مسجد ہم روزانہ آتے ہیں نماز پڑھنے، لیکن مسجد میں داخل ہو کر میں نے اعتکاف کی نیت کر لی۔ جب اعتکاف کی نیت کی، جب تک میں مسجد میں ہوں مجھے اعتکاف کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ میں صبح روزانہ دکان جا رہا ہوں، آفس جا رہا ہوں، کارخانے جا رہا ہوں، کام پہ جا رہا ہوں، ایک روٹین ہے میری، روزانہ جاتا ہوں اور آتا ہوں۔ لیکن اگر میں یہ نیت کر لوں، یہ استحضار کر لوں نکلنے سے پہلے، اللہ میں جا رہا ہوں اس لیے کہ آپ نے رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں جا رہا ہوں کہ اللہ میں رزق حلال کما لوں اور اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کھلا دوں اور میں رزق حلال کھاؤں گا۔ اس نیت سے اگر ہم جائیں گے، دکان پہ میں بیٹھا ہوں، آفس میں بیٹھا ہوں، اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، میرا وہ کام، وہ بیٹھنا، وہ بھی عبادت بن گیا۔ کھانے کا وقت آتا ہے، بھوک لگتی ہے، ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں لیکن ایک ترتیب روٹین سمجھ کر ہم کھا رہے ہیں۔ لیکن اگر کھانے سے پہلے ہم یہ نیت بھی کر لیں
اس بات کا استحضار بھی کر لیں کہ اللہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ اس جسم کا حق ہے اور اس جسم میں کو طاقت حاصل ہو اور اس طاقت کو میں آپ کی عبادت میں صرف کروں. میرے جسم کو طاقت ملے گی، توانائی ملے گی اس کھانے سے، اور میں اپنے اس جسم کو آپ کے رضا والے کاموں میں استعمال کروں گا. اب میں کھانا کھا رہا ہوں، ایک نارمل روٹین ہے، لیکن میرا یہ کھانا میرے لیے عبادت بھی بن گیا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین جو ہے نیت بدلنے کا نام ہے. صرف انسان زاویہ نگاہ بدل لے. اور نیت کسے کہتے ہیں؟ ہم کہیں شاید یہ نیت بڑی مشکل چیز ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہ نیت صرف زاویہ نگاہ بدلنے کا نام ہے، سوچ بدلنے کا نام ہے. ایک کام میں سوچ کر رہا ہوں لیکن روٹین سمجھ کر رہا ہوں، ایک نارمل انداز میں کر رہا ہوں کہ روزانہ کا میرا معمول ہے. اسی کام کو میں صرف اس نیت سے کر لوں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے. بس یہ نیت کرنی ہے. اس میں کون سے گھنٹے لگنے یا اس کے لیے کون سی مشق ہے؟ میں جب یہ نیت کر لوں گا، اللہ پاک تو دلوں کے حالت کو جانتے ہیں، تو میرا وہ کام دنیاوی کام ہے، دنیاوی عمل ہے، لیکن وہ کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا. میں ساتھی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، ایک روٹین کی ملاقات، لیکن میں اس میں نیت کر لوں کہ اللہ مسلمانوں کا ایک دوسرے پر حق ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور آپس میں محبت اور الفت کا حکم دیا گیا، تو میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں تاکہ آپس میں دلوں میں محبت بڑھ جائے. تو یہ ملاقات بھی عبادت بن جائے گی. بچوں کو ہم گود میں اٹھاتے ہیں، روزانہ اٹھاتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس میں بھی علماء نے لکھا ہے صرف یہ نیت کر لے بچے کو گود میں اٹھاتے وقت کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرات حسنین کو گود میں اٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے، بچوں سے آپ شفقت فرماتے تھے، یہ بھی سنت ہے. تو یہ نیت کر کے میں اپنے بچے کو گود میں اٹھا لوں جو میں روزانہ اٹھاتا ہوں، میرا اپنے اس بچے کو گود میں اٹھانا اور اس سے پیار کرنا یہ بھی عبادت اور ثواب بن جائے گا. تو نیت کا یہ مطلب ہے. بعض حضرات نے یہ مطلب بیان کیا. تو دیکھیں دین اور شریعت کتنا آسان ہے اور کتنا ایک پیارا اور مبارک دین ہے کہ ہمارے نیت کی تبدیلی سے، سوچ کی تبدیلی سے، زاویہ نگاہ کے بدلنے سے وہ عام کام، وہ عام عمل، وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے. یہ فوراً ایک دم بیٹھے بٹھائے یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ کام کیا بن جاتے ہیں؟ یہ ثواب بن جاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ نیت کا درست ہونا بھی ضروری، عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے. عمل اگر صحیح نہیں ہے تو صرف نیت کافی نہیں، نیت اگر درست نہیں ہے تو صرف عمل بھی کافی نہیں. ورنہ یہ جو ہندو ہے، ان کے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں بعض، یہ بھی اس طرح کے مجاہدات کرتے ہیں. باقاعدہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اب بھی یہ جو دریائے گنگا ہے، جمنا ہے، اس کے کنارے ان کے پنڈت وغیرہ اور ان کے اور لکھا ہے کہ یہ اتنے طویل اور سخت مجاہدات کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. بعض ایسا ہے جو ایک پیر پہ کھڑا ہوا ہے اور عرصے سے کھڑا ہوا ہے، برس ہا برس سے اس نے معمول بنا رکھا ہے. کسی نے ایک ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے، کوئی مراقبے کی حالت میں ہے اور عرصے سے. بھئی کیوں ہے؟ بھئی ہمیں اپنے جو کہتے ہیں خدا کو جو ہے راضی کرنا ہے، ہم اپنے خدا کو، بھگوان کو راضی کرنا چاہتے ہیں. لیکن مجاہدہ کتنا ہے لیکن نتیجہ صفر ہے. اخلاص ہوگا، وہ یہ کام اخلاص سے کر رہے ہیں، لیکن کیا نہیں ہے؟ صدق عمل نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. جب صدق عمل نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، یہ سارے کے سارے مجاہدات ان کے بیکار جا رہے ہیں. تو نیت کے ساتھ عمل کا درست ہونا بھی ضروری، اور صرف عمل کی درستگی بھی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیت کا درست ہونا بھی کافی ہے. تو ہم اپنی نیتوں کو بھی ہر عمل میں درست کریں اور اس عمل کو بھی درست رکھیں، شریعت اور دین کے مطابق کریں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ جتنے پریشان حال ہے جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں جسمانی بیمار ہے روحانی بیمار اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے والدین اساتذہ کرام مشائخ دوست احباب ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے خاص ساتھی بھائی سفیان کی دادی کا گزشتہ رات انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کی دادی صاحبہ کی مغفرت فرما دے. اللہ پاک درجات کو بلند فرما دے. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.